اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جنگی حالات کی وہ کیا ہے؟ ہم نے جب جنگ شروع نہیں کی تو ہم نے سیز فائر ہم نے کیا کرنی ہے، ہم تو ظاہر جنگ لڑیں گے، ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی۔ انڈیا کا ٹارگٹ کیا تھا؟ پاکستان کو ڈرانا، دھمکانا، حملہ نیو نارمل بنانا۔ ہم نے آپ کی وہ مت توڑ دی ہے۔ ایک شخص نے 6 سال پہلے UN نیشن میں کھڑے ہو کر کہا تھا اینڈ وی ول فائٹ۔ پی ٹی آئی کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی انڈیا کو سپورٹ، سر پاکستان کے ساتھ تھے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے لوگ کچھ ڈرتے، مگر انہوں نے اس جنگی صورتحال کو پورا انجوائے کیا، محظوظ ہوئے۔ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ باز نہیں آ رہا تھا، بالآخر ہم لوگوں نے انہیں بھرپور طریقے سے جواب دے دیا۔ سیز فائر کا کہا جا رہا تھا، ابھی کچھ لوگ پھر بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بھارت جو سیز فائر کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کیا اس کی پابندی کرے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح وہ خلاف ورزی کرے گا؟ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا پی ٹی آئی کے حوالے سے 2-3 میرے پاس سوالات ہیں جن کا جواب لینے کے لیے میں اس وقت آیا ہوں عمر دراز گوندل صاحب کے پاس۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، بے باک تجزیہ کرتے ہیں، آپ ان کے ولاگز بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر یہ جو ہنگامی حالات بنے ہوئے تھے ان میں بھی انہوں نے لمحہ با لمحہ مختلف سپاٹ پہ جا کے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو آئیے عمر بھائی سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ کیا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جنگی حالات کی وہ کیا ہے؟ ظاہر جی، اب وہ جو ہم نے کچھ دن پہلے کی صورتحال تھی وہ تو اب نہیں رہی، ظاہر سیز فائر ہو گئی، اور وہ بڑا واضح ہے کہ ہم نے تو سیز فائر، ہم نے جب جنگ شروع نہیں کی تو ہم نے سیز فائر ہم نے کیا کرنی ہے، ہم تو ظاہر جنگ لڑیں گے، ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم جنگ ہار رہے ہوتے یا ہم بیک فٹ پہ ہوتے تو امریکہ ہمیں ریسکیو کرنے آتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی انڈیا کو فیس سیونگ دی گئی ہے، ان کو سیف ایگزٹ دیا گیا ہے اس میں، جس میں پھنس گئے تھے، مار پڑنا شروع ہو گئی تھی اور شدید مار پڑی ہے، جس میں ان کا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ جب جنگ شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوفینسو ہے، اوفینس آپ نے شروع کیا، اوفینسو آپ ہوئے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ڈیفینسو ہونا پڑ گیا، اور اس کے اوپر الجزیرہ سے لے کے نیو یارک ٹائمز اور تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کھل کے لکھ رہا ہے انڈیا کا ٹارگٹ کیا تھا؟ پاکستان کو ڈرانا، دھمکانا، حملہ نیو نارمل بنانا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو خود امریکہ سے، میں نہیں کہہ رہا، CNN کی خبر یہ ہے کہ اجیت دوول نے اور جے شنکر نے خود امریکہ کو بریف کیا اور انہیں یہ بتایا کہ ہمیں یہ انٹیلیجنس مل رہی ہے کہ پاکستان یہ اس سے اور آگے کرنے جا رہا ہے، جو ہوا ہے اس سے اگلی بات۔ تو اس کے بعد امریکنز جو پہلے کہہ رہے تھے نن آف اور بزنس، وہ خود آئے اور انہوں نے پھر ظاہر یہاں رابطے کیے، وہاں رابطے کیے، اور یہ سب انڈین خواہش کے اوپر تھا۔ اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اور کل ایک اور بات واضح ہوئی کہ ایسا نہیں ہے انڈیا نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ 7 مئی کو جب انہوں نے حملہ کیا تو کل DGISPR نے اس بارے میں بتایا کہ انڈیا نے پاکستان سے کانٹیکٹ کیا۔ ان کے جو راجیو گھائی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو DG ملٹری آپریشنز ہیں، انہوں نے 7 تاریخ کو جب ہمیں مختلف ہماری جو سویلینز جگہ ہیں، ہمارے سویلینز کو شہید کیا، انہوں نے پاکستان کہا جی اب سیز فائر کر لیں۔ پاکستان نے کہا ہم اس کا جواب آپ کو نہ دیں گے، جیسے اکثر اوقات آپ مجھے فون کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو، تو پاکستان نے کہا بتاتے ہیں آپ، تو پھر ہم نے بتایا ان کو، تو بتانے کے بعد پھر ہم نے ان کو جواب کال کر کے کہا کہ ہاں جی وہ آپ سیز فائر کا آپ نے کال کی تھی، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم نے ظاہر جواب دینا تھا، ہم نے اس کو جواب دیا، ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دیا۔ اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ 9 جگہوں کے اوپر، جو کہ ہمارا دعویٰ ہے آپ نے 6 جگہوں کو ہٹ کیا، تو ہم نے 6 جگہوں کو ہٹ نہیں کیا، ہم نے 4 گنا زیادہ جگہوں کو 26 جگہوں کے اوپر جا کے پاکستان نے جواب دیا۔ اور میرے خیال ہے یہ ہماری سب کی کامیابی ہے، ایک نیشنل ریزالو کے ساتھ۔ انڈیا کا خیال کیا تھا؟ آخر سوال یہ ہے نا کیوں اس طرف ہو گئے؟ ان کا خیال تھا کہ سوسائٹی بڑی پولرائزڈ ہے، جو کہ تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے اختلافات کو، آپ کے، میرے، سیاستدانوں کے، اس کے سب ایک سائڈ پہ رکھے اور پاکستان کھڑا ہوا۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ہم شاید اکنامکلی اس وقت اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم انڈیا سے لڑنے کی بات آئے گی تو آپ کے پاس کروڑ ہے، لاکھ ہے، روپیہ ہے، کیا ہے، وہ سب اس ملک کے اوپر، جب ہماری تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تن من دھن اس ملک کے اوپر قربان، تو انڈیا کا یہ جو پلان تھا وہ مس فائر ہو گیا۔ عمر بھائی، انڈیا نے اس پوری پنگے بازی کے اندر کتنا نقصان اٹھایا؟ کیونکہ آپ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، آپ کے پاس اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب ہمارے لوگ یقیناً یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں کہ یہ جو 4-5 دن ہمارے اداروں نے مکمل محنت کی ہے اس کا کتنا نقصان اس ازلی دشمن کو پہنچایا؟ نقصان ہم مختلف صورتوں میں اس کو سمجھیں گے۔ نمبر 1، آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہے، آپ ہمیں ایئر سپیریورٹی کا لفظ استعمال کرتے تھے، ہم نے آپ کی وہ مت توڑ دی ہے، اور ہم آپ کے بارڈر میں نہیں گئے، ہم نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے آپ کے گھر میں آپ کا طیارہ مار گرا ہے۔ نمبر 1۔
نمبر 2 آپ ہمیں ڈراتے تھے کہ ہمارے پاس S-400 ہے اور ہم جو ہے وہ ایئر ڈیفense سسٹم ہے. ہم نے 2 جگہوں کے اوپر آپ کے S-400 کو ٹارگٹ کیا تو آپ کی متھ ٹوٹ گئی. ایک بات. دوسری بات یہ نقصان ہوا, آپ کہتے تھے کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد نا کشمیر اب ضم ہو گیا, کشمیر اب کوئی ایشو نہیں ہے, اب امریکنز کہہ رہے ہیں کشمیر پہ بات کرو. تو آپ نے پچھلے 6 سالوں میں اپنی طرف سے جو پوز کیا تھا آپ اس جنگ کے بھی ہار گئے. اس کے بعد کوئی ایک ملک سوائے اس ناجائز ملک کے مشرق وسطیٰ کے, کوئی ایک ملک بتائیں انکلوڈنگ امریکہ جو کہ ان کا اسٹریٹجک الائی ہے, ہمارا تو نہیں ہے, ہمارا تو چین ہے, ظاہر ہے ہم تو ٹرانزیکشنل دوست ہیں, امریکہ کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے ساتھ ہوگا, نہیں تو کوئی ایک ملک بتائیں جس نے اگر مگر کے بغیر کہا ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپلومیٹک جگہ کے اوپر بھی ہار گئے, آپ نیریٹو کی وار بھی ہار گئے. پاکستان کی قوم نے بھرپور جواب دیا اور انٹرنیشنل میڈیا آپ کا نیریٹو بائی نہیں کر رہا. سو میرا خیال ہے, اور معاشی طور پہ رائٹرز کا دعویٰ تھا جو سیز فائر سے پہلے 2 دن تھے, $83 بلین کا کلیم کیا انہوں نے انڈیا کو لاس کی. تو آپ کسی محاذ کے اوپر, جنگی محاذ کے اوپر, ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر, اکنامک محاذ کے اوپر, انفارمیشن کے محاذ کے اوپر, کسی ایک جگہ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے انڈیا کی متھ نہ ٹوٹ گئی ہو. اور سب سے بڑا نقصان ان کا کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور پاکستانی قوم نے اتحاد کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ انڈیا کا غرور توڑ دیا ہے. عمر بھائی, ایک شخص نے 6 سال پہلے UN نیشن میں کھڑے ہو کر کہا تھا اینڈ وی ول فائٹ, اور اب ہم نے فائٹ کی ہے, ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. اب بہت سارے لوگ میرے سمیت ان کا یہ سوال ہے کہ اس شخص کے لیے کوئی حالات تبدیلی کی طرف آ رہے ہیں, کوئی نرمی ہو رہی ہے, کب تک چانسز ہیں کہ وہ آزاد ہو پائیں گے یا پھر سے اپنے لوگوں میں آ پائیں گے؟ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آ گئی ہے. ہماری سوسائٹی میں جو تقسیم تھی, جو چیزیں تھی, ہم اس کو اب ختم کریں. کل جب DGISPR شکریہ ادا کر رہے تھے نوجوان نسل کا, یوتھ کا, تو میرا خیال ہے اس میں ساری یوتھ شامل ہے. اور جب وہ سیاسی جماعتوں کے انہوں نے کراس دی بورڈ کہا تو اس میں ظاہر ہے ساری جماعتیں شامل ہیں. میرے خیال سے دیکھیں ہر طرف سے چیزیں ہوں گی, یہ ایک بہترین وقت ہے. ہم ان چیزوں کو جو ہم سے کچھ غلطیاں پچھلے عرصے میں ہوئی ہیں, دیکھیں انڈیا نے اس غلطی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی نا, اب وہ نہیں اٹھا پایا, ہم نے اپنے ان اختلافات کے اوپر سے پش ڈال کے آگے بڑھے. تو میرا خیال ہے ریاست کو, اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, اپوزیشن کو, ہر کسی کو ذاتی انا سے, غصے سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ اس سے بہتر, دیکھیں ایک چیز ثابت ہو گئی ہے, اتحاد ہوگا یہاں پہ, آپس میں بیٹھیں گے تو ہی ہمارا سروائیول ہے. تو میں بڑا پازیٹیولی سوچ رہا ہوں, اور اس میں کوئی شک نہیں. مجھے کوئی بتائیں کہ PTI کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی انڈیا کو سپورٹ, سر پاکستان کے ساتھ تھے نا. ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے لے کے ان کے تمام لوگ جو ہیں, ظاہر ہے پاکستان ہے تو پالیٹکس کر دی ہے نا جی, پاکستان ہے تو میں اور آپ بات کر سکتے ہیں نا. سو یہ ساری چیزیں بعد میں, نمبر 1 پاکستان کی بات آئے گی, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. سو یہ پاکستان کی بات تھی. تو میرا خیال ہے اب ہمیں پاکستان کی سطح کے اوپر سوچنا چاہیے, ذاتیات سے نکلنا چاہیے. میں اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھتا ہوں. آئی ہوپ کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی اس کو اس طرح سے ہی دیکھیں گے. پچھلے دنوں میاں عباد فاروق کی ضمانت ہو چکی ہے, میاں عثمان اکرم کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے تو رہا ہو گئے ہیں, تو اس سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کا اس چیز سے تعلق ہے, وہ کسی حد تک آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں کہ کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا, لیکن ظاہر ہے وہ اپنی سزائیں پوری کر کے رہا ہوئے ہیں. میری نظر میں ایک چیز, اگر گورنمنٹ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتی تو جو سپورٹ یہاں تھی وہ اس سے بھی 2-3 گنا اور بڑھ جاتی. کیسے؟ آپ سمپل ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے نا کہ وزیر اعظم نے یا وزارت دفاع کے کچھ اہلکاروں نے اڈیالہ جیل جا کے ملک کے سابق وزیر اعظم کو جو موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق بریف کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سپورٹ مانگی, بریف کیا, یہ ان کا رائٹ ایز اے فارمر پرائم منسٹر. تو بڑا پازیٹیو جیسے میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بھی ہو جاتا تو کتنا شاندار ہوتا. سو میں اس کو دیکھ رہا ہوں پازیٹیو انڈیکیٹرز کے طور کے اوپر. آئی ہوپ کہ آنے والا ویک 10 دن ہمیں کچھ بتائیں گے. کافی غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا, کافی چیزوں کا اندازہ ہوا ہوگا. یہ سوشل میڈیا جس مقصد کے لیے آپ نے بند کیا تھا, آپ کو کھولنا پڑا نا. اب آپ نے جب کھولا تو آپ کو, جن کے لیے بند کیا تھا تو اس کا مطلب وہ اویلیبل تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. سو آئی ہوپ کہ اللہ کرے گا
کچھ بہتری کی جانب ہم جائیں گے. عمر بھائی بس آخری سوال ہے کہ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں ثالثی کی یا پھر اس کو حل کروانے کے کا کہا جا رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ مسئلہ کشمیر حل کروا دے گا؟ نہیں حل کروا وہ کیا سکے گا, امریکہ یو این سیکورٹی کونسل نہیں کروا سکی, لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سب سے بڑی بات ہے, انڈیا کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں مانتا تھا, تو سیز فائر تھرڈ پارٹی نے کروایا ہے, امریکنز کہہ رہے ہیں. نمبر 1 ان کی شکست یہ ہے. نمبر 2 جو عمر عبداللہ بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر والے سی ایم کے, پاکستان اس ایشو کو انٹرنل ایشو سے نکال کے جو انڈیا کا نیریٹو تھا ہم اس کو ایک بار پھر انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں لے گئے. اب امریکن پریزیڈنٹ جب بات کر رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل ایشو ہے, اور ہم تو آلریڈی کہہ رہے ہیں ڈسپیوٹڈ ایشو ہے یو این سیکورٹی کونسل کے حوالے سے. پاکستان کی ایز آف دس مومنٹ یہ وکٹری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب امریکہ اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے, ظاہر ہے ہمیں کچھ چیزوں کا پریکٹیکلی سوچنا چاہیے کہ امریکنز کے اس وقت ہمارے پاس کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہم ان کے الائے نہیں ہیں, ہم ان کے ٹرانزیکشنل دوست ہیں. جب ان کو کوئی ضرورت ہوگی, ہم ظاہر ہے ہمارا بلاک ڈفرینٹ ہے, ان کے مفادات یہاں پہ الگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی اس طرح سے نہیں جائیں گے. وہ انڈیا کے ساتھ دیکھیں ابھی بھی انہوں نے انڈیا کو ریسکیو کیا, جب اتنا انہیں لگتا تھا کہ انڈیا میں دبا لے گئے تب تو کہہ رہے نن آف بزنس, جب پتہ لگا نہیں یہ تو انڈیا کو الٹا پڑ گیا تو وہ بچانے آ گئے. ہماری یہاں تک کامیابی آگے, اس کامیابی کو ہم کیسے مٹیریلائز کرتے ہیں, کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ ہمارے بھی کچھ امتحانات اس کے اوپر ہوں گے. بہت شکریہ عمر بھائی, آپ کا آپ نے ٹائم دیا. جب بھی ملک پاکستان کی بات ہوگی تو پھر ہم اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں گے اور ایک ہو جائیں گے, اور سوشل میڈیا نے یہ کر دکھایا ہے. بہرحال اب ہماری جو حکومت ہے انہیں یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا کے متعلق جو انہوں نے قوانین میں سختی کی تھی اس میں ضرور نرمی برتی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ایک پاور ہے, یہ بھی ایک طاقت ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اللہ حافظ.